अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाजरीन, जिस तरह का ताउन हमें आपसे मिल रहा है उसने हमारे हौसलों को बहुत बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब हम ये उम्मीद भी करने लगे हैं कि जुमलों के बाद अब आप इंशाअल्लाह इक़्तिबास या पैराग्राफ लिखना भी सीख जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जुमले ही इक़्तिबास या पैराग्राफ बनाते हैं। तो अपनी इसी कोशिश को जारी रखते हुए आज हमने फिर एक ख़ूबसूरत कहानी का इंतख़ाब किया है जिसका उन्वान है सोता जागता। ये क़िस्सा है एक शख्स का जिसका नाम अबुल हसन है। तो क़िस्सा सोते जागते अबुल हसन का। अब देखिए, ये हमारा उन्वान है, क़िस्सा सोते जागते अबुल हसन का। ये हमारा उन्वान है या हमारा शीर्षक है। क़िस्सा तो समझते हैं जी। अबुल हसन एक कैरेक्टर है, एक किरदार है। तो ये कहानी है एक किरदार की। अच्छा, कभी आपने राजेश हारून रशीद का नाम सुना है? खलीफा हारून रशीद कौन थे? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, बादशाह थे। बादशाह। बहुत बरस पहले ये बादशाह थे, इस्लामी दुनिया के बादशाह थे, और इनकी एक बहुत मशहूर आदत थी कि वो रात के वक्त तरह तरह के भेष बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकलते थे। तो समझ में आया ये कैसे बादशाह थे कि जो रात में मुख्तलिफ रूप बदल बदल कर अपनी आवाम या जो रियाया उनकी थी उसका हालचाल जानने के लिए निकलते थे। भेष इसलिए बदलते थे ताकि लोग उन्हें पहचान ना सकें और अपनी परेशानियां उन्हें बताएं। तो अब जैसे देखिए, यहाँ जो लफ्ज़ आया खलीफा, खलीफा किस तरह लिखेंगे? खे प्लस लाम प्लस ये प्लस फे और प्लस दो चश्मी है, वो सॉरी गोल वाली है, यानी छोटी है, खलीफा। अब देखिए, खे को जोड़ा हमने इस तरह छोटा किया, फिर लाम, फिर ये और फिर फे है ज़बरफा, खे ज़बरखा, लामी ज़िरली, फे है ज़बरफा, खलीफा। तो खलीफा हारून रशीद की आदत थी कि वो रात के वक्त तरह तरह के भेष बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकला करते थे। हम एक रात के किस्से का जिक्र कर रहे हैं कि जब वो निकले अपनी रियाया का हाल जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ और आया है, वो है भेष बदलना। तो या जैसे क़िस्सा लफ्ज़ है, आपने देखा क़िस्से को किस तरह से हम उसके हिज्जे करेंगे? काफ प्लस स्वाद, स्वाद के ऊपर तशदीद है जैसा कि आप जानते हैं, 2 बार वो पढ़ा जाएगा स्वाद, और प्लस ये है छोटी वाली है, क़िस्सा। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो काफ को इस तरह शॉर्ट किया, फिर स्वाद को फिर हे बिछा दी, काफ स्वाद ज़िर क़िस, स्वाद हे ज़बर सा, क़िस्सा। तो एक दिन क्या हुआ कि रात में, अच्छा एक लफ्ज़ और आया था भेष, उसको और सीख लीजिए, क्योंकि ये जो भा या फा या इस तरह के अल्फाज आते हैं, ये हर्फ आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि जब आप लिखें तो आप उसको आसानी से लिख सकें। अब देखिए, भेष, भेष में जो अल्फाज आपके सामने 3 हर्फ आए हैं, अल्फाज नहीं हर्फ, भे प्लस ये प्लस सीन, भेष। तो भे ये ज़बर भे, देखिए कैसे जोड़ेंगे, सीन साकिन, भेष। तो भेष बदलकर या रूप बदलकर ये रात भर घूमा करते थे। अब एक रात ये निकले। अब देखिए कि क्या होता है। वहाँ पर इन्हें एक नौजवान मिला, उसका नाम था अबुल हसन।
ابو الحسن دجلہ کے پل پر بیٹھا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. خلیفہ ہارون رشید ایک غلام کے ساتھ سوداگر کے بھیس میں آتے ہیں. ابو الحسن انہیں آواز دیتا ہے. ابو الحسن ایک چیز اور ہے, یہ جو لفظ آیا غلام, اس کا اچارن راجیش ذرا اس کا اچارن کر دیجئے. غلام. ویری گڈ. غلام کسے کہتے ہیں؟ قیدی. نہیں, اگر قیدی ہوتا تو وہ ان کے ساتھ کیسے گھومتا؟ حکم ماننے والا. ٹھیک ہے, تقریباً نیئرسٹ پہنچ ہی گئے, نیئر بالکل. غلام آپ نوکر کو بھی کہہ سکتے ہیں, آپ نوکر ہی اس کے معنی میں ہوتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ جو آدمی رہتا تھا تو وہ اس کو لے کر نکلے تھے, اور نہیں بلکہ غلام کے بھیس میں نکلے تھے. وہ ایک عام آدمی کے بھیس میں, ایک غلام کے بھیس میں نکلے تھے, ایک نوکر کے بھیس میں نکلے تھے. تو ابو الحسن جو ایک نوجوان ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ خلیفہ ہارون رشید ہیں, یہ بادشاہ ہیں, یہ سردار ہیں. تو اس نے آواز دی, بھلے آدمی, خلیفہ کو آواز دے رہا ہے وہ, بھلے آدمی تمہارا لباس بتاتا ہے کہ تم بغداد کے رہنے والے کسی طرح نہیں ہو. بغداد کس طرح لکھا جاتا ہے یہ دیکھیے, بے پلس غین پلس دال پلس الف پلس دال, بغداد. اب دیکھیے کس طرح سے, بے غین زبر بغ, دال الف زبر دا, دال ساکن, بغداد. اس نے کہا نوجوان نے کہ تم کسی طرح سے, کیونکہ یہ غلام کے بھیس میں تھے, تم کسی طرح بغداد کے رہنے والے نہیں لگتے ہو. خلیفہ یعنی ہارون رشید نے ان سے کہا, میاں تم نے خوب پہچانا. خوب کا تلفظ خوب. ہاں میں بغداد کا باشندہ نہیں, میں ایک سوداگر ہوں. ابو الحسن یعنی اس نوجوان نے کہا, بس تو بھائی سوداگر, کیا آج رات میرے غریب خانے پر چلنے کی زحمت کرو گے؟ غریب خانہ, غریب خانہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, غریب خانہ. یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریب خانہ, غریب کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے عاجزی کے ساتھ, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے, کہ بھیا ٹھیک ہے ہمارا گھر جیسا بھی ہے, خانہ کے معنی گھر کے ہوتے ہیں, کہ ہمارا گھر جیسا بھی ہے آپ آئیے. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تو کیونکہ تم سوداگر ہو اس لیے آج میرے غریب خانے پر چلنے کی زحمت کرو گے. زحمت پہلے تو اس کا اچارن, یہ جہمت نہیں ہے, زحمت. گڈ. زحمت کے معنی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ چلیے, آپ کو تکلیف تو ہوگی, آپ کو پریشانی تو اٹھانی پڑے گی, پر جیسا بھی ہے میرا گھر, اس میں آپ آئیے. تو وہاں ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے, عمدہ قسم کے شربت پیئیں گے, باتیں کریں گے, میں اپنی سناؤں گا, تم اپنی سنانا. عمدہ لفظ آیا, عمدہ بڑا کہتے ہیں ہم لوگ, این پلس میم پلس دال اور یہ ہے چھوٹی والی ہے. اب دیکھیے کیسے این کو ہم نے مختصر کیا, پھر میم لیا, پھر اسی میں دال ملا کے یہ ہے این میم پیش دال ہے زبردہ. عمدہ کسے کہتے ہیں؟ بہترین. کھانے کو کہتے ہیں نا بڑا عمدہ بنا ہے, بڑا لذیذ بنا ہے. تو ہم باتیں کریں گے, میں اپنی سناؤں گا, تم اپنی سنانا. اچھا, عمدہ لفظ کا جملہ کیا بنے گا؟ کھانا بہت عمدہ ہے, یعنی کھانا بہت ذائقہ دار اور بہت اچھا ہے, بہت عمدہ ہے. کھانا کون عمدہ بناتا ہے؟ امی. صحیح بات ہے. اچھا, تو اب انہوں نے کہا ہارون رشید نے کہ بڑے شوق سے چلوں گا. بھلا اتنی محبت سے دی ہوئی دعوت کون ٹھکرا سکتا ہے؟ محبت لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے, لکھنا بھی آنا چاہیے. پہلے یہ بتائیے کون سی ہے اس میں آئے گی؟ کون سی والی؟ نہیں,
मीम प्लस बड़ी है प्लस बे के ऊपर तशदीद और प्लस ते। अब देखिए बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है, हम सबको बहुत अजीज़ है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा ना किया हो, क्योंकि मोहब्बत की बहुत सारे किस्में हैं। वालिदैन से मोहब्बत, भाई बहनों से मोहब्बत, दोस्तों से मोहब्बत, तो लेकिन हमारे समाज में मोहब्बत बस बैंड है और उसको लिए कहा जाता है कि ये बड़ा ख़राब लफ्ज़ है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारी मोहब्बतें हैं, हम अपने वालिदैन से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए ये एक बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है। उस्ताद से देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं शागिर्द, तो उस्ताद देखिए चाहे डांट ले, चाहे मार ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक ऐसी मोहब्बत का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होती ता ज़िंदगी। अगर कहीं भी उस्ताद मिल जाते हैं तो शागिर्द फ़ौरन खड़ा हो जाता है। अब देखिए किस तरह इसको हम लिखते हैं, मीम, फिर हमने बड़ी है, फिर बे का शोशा, फिर ते, मोहब्बत। जुमला क्या बनाए इसका? मुझे एक बहुत अच्छा जुमला सूझ गया इस टाइम मुझे किताबों से मोहब्बत है। अब देखिए ये भी एक मोहब्बत है, किताबों से उनसियत, किताबों से मोहब्बत। तो बहरहाल अब ये अबुल हसन के साथ चलने को तैयार हो गए। अबुल हसन उठ खड़ा हुआ, आओ चलो, मगर एक शर्त है। अब शर्त देखिए, शर्त हम रोज बोलते हैं लेकिन उसमें क्या क्या हर्फ आते हैं, शीन प्लस रे प्लस तोए, शर्त। और कैसे? शीन फिर रे नीचे ले जाएंगे और फिर तोए पूरा आएगा, शर्त। वो क्या? शर्त के माने क्या होते हैं? उसने कहा कि एक कंडीशन है आपके लिए, एक शर्त है। तो उसने कहा कि वो क्या? अबुल हसन, ये नौजवान है, अबुल हसन ने कहा कि ये कि हमारी दोस्ती सिर्फ आज तक रहेगी, कल सवेरे आप मेरे घर से चलते फिरते नजर आइएगा और फिर कभी मुझको अपना मुंह न दिखाइएगा। खलीफा या हारून रशीद हैरान हो जाता है, ये कैसी शर्त? भाई तुम तो अजीब आदमी मालूम होते हो, भला ऐसी भी बेमुरव्वती? अबुल हसन हाथ उठाकर, मुरव्वत और बेमुरव्वती तो मैं नहीं जानता, बस ये शर्त इसलिए है कि ज्यादा साथ रहने और बार बार मिलने से कहीं तुम मेरे दोस्त ना बन जाओ, समझे? और मैं दुश्मनों से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से। तो देखिए ये बड़ी अहम बात है। और अच्छा, दुश्मन और दोस्त, देखिए यहाँ पे दो लफ्ज आए। हम लोग इन अल्फाज का इस्तेमाल मुस्तकिल अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं ये हमें ज़रूर आना चाहिए। और दुश्मन लफ्ज़ होता है, दुश्मन नहीं होता, बाज़ लोग उसका उच्चारण बहुत गलत करते हैं। दुश्मन, दुश्मन देखिए, दोस्त और फिर दुश्मन, दाल शीन पेश दुश मीम नून जबर मन, दुश्मन। फिर से लिख रही हूँ, नजर रखिएगा मेरे कलम पर जिससे आपको अंदाजा हो। दोस्त फिर दुश्मन, इस तरह। तो उसने कहा कि मैं दोस्तों से बहुत डरता हूं। अब खलीफा ने कहा, भाई तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, आखिर मामला क्या है? अब यहाँ लफ्ज आया मामला, मामला में देखिए कि बीच में एन आ रही है, तो यहाँ ये आपको रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए। मीम प्लस एन प्लस अलिफ प्लस मीम प्लस लाम प्लस दो चश्मी है, वो सॉरी दो चश्मी है, छोटी है, छोटी है। तो अब देखिए मामला में मीम को हमने शॉर्ट किया, फिर देखिए बीच में एन की शक्ल, ठीक है, मुआमला, मीम फिर से और लाम है जबरला। ये जो शक्ल है इसको जरूर ध्यान रखिए कि कैसी होती है, गैन भी इस तरह से बनती है बीच में। तो फिर से देख लीजिए एक बार और, इसकी शक्ल एन की जरूर ध्यान रखिए, मुआमला। तो इस तरह से देखिए कि कैसे एन गैन जब बीच में आती हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं।
تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو۔ ابوالحسن معاملہ میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں، لو سنو۔ پل پر بیٹھ جاتا ہے، خلیفہ اور غلام بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ خلیفہ ہاں اب سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام ابوالحسن ہے، میں ایک بہت امیر سوداگر کا بیٹا ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت میرے ہاتھ آئی جسے میں نے دل کھول کر اڑایا۔ اب یہ جو ابوالحسن ہے یہ ایک بہت دولت مند باپ کا بیٹا ہے اور اس کو بہت کچھ وراثت میں ملتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے دوست جب تک اس کے پاس دولت رہتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے بعد ساری دولت میرے ہاتھ آئی جسے میں نے دل کھول کر اڑایا۔ ہر وقت یاروں کا جمگھٹ لگا رہتا تھا، مجھے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے۔ شراب، کباب، ناچ گانے اور سیر سپاٹے میں دن گزرتے تھے، بے حساب خرچ ہوتا تھا۔ خلیفہ صحیح بات ہے یہ تو، بے شک اگر قارون کا خزانہ بھی اس طرح لٹایا جائے تو آخر ایک دن ختم ہو جائے گا۔ خزانہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے، خزانہ۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ہارون رشید تھے، خلیفہ جو تھے، یہ اصل میں سوداگر کے بھیس میں تھے اور ان کے ساتھ ایک غلام تھا، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ابوالحسن اسی طرح ایک دن میری دولت بھی ختم ہو گئی۔ اب غریبی جو آئی تو دوستوں نے ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ کوئی دوست راستے میں ملتا بھی تو یوں منہ پھیر لیتا جیسے پہچانا ہی نہیں۔ خلیفہ افسوس افسوس، اس وقت کیا گزرتی ہوگی تمہارے دل پر۔ ابوالحسن دنیا سے جی کھٹا ہو گیا۔ میرا ہر وقت منہ لپیٹے پڑا رہتا، کہا کہ دنیا سے میرا دل کھٹا ہو گیا، میں ہر وقت منہ لپیٹے بس لیٹا رہتا تھا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کی سدھ۔ ایک دن میری ماں نے مجھ کو بہت اداس دیکھ کر کہا، بیٹا میں تو تیرے لچھن دیکھ کر پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ دن آنے والا ہے۔ ماں نے کہا کہ مجھے اندازہ تھا کہ تیرا یہی حال ہوگا جس طرح سے تو نے اپنے باپ کی دولت کو لٹایا۔ اب تو تجھے معلوم ہوا کہ وہ سب مطلب کے دوست تھے۔ میں یہ باتیں سن کر رونے لگا اور ایک مرتبہ پھر اپنے ان دوستوں کے پاس جا کر جن پر مجھے بڑا بھروسہ تھا کچھ روپیہ قرض مانگا۔ اب دیکھیے قرض کا تلفظ، قرض، مگر سب نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ خلیفہ مطلب کے دوست اس کے سوا اور کیا دے سکتے ہیں۔ ابوالحسن میں خالی ہاتھ ان کے دروازے پر گیا اور خالی ہاتھ واپس آیا۔ اب میں نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی سے دوستی نہیں بڑھاؤں گا اور بغداد کے رہنے والوں سے تو بات بھی نہ کروں گا۔ خلیفہ بالکل ٹھیک کیا۔ ابوالحسن پھر میں نے کچھ جائیداد بیچ کر روپیہ اکٹھا کیا، اس سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ اب مجھے جو پیسے ملتے ہیں انہیں مزے مزے خرچ کرتا ہوں۔ دیکھیے خرچ لفظ ہم مستقل اپنی بات چیت میں یا اپنی گفتگو میں بولتے ہیں، پر زیادہ تر لوگ اس کا تلفظ یا اس کا اچارن کیا کرتے ہیں؟ خرچہ، خرچ۔ یہ غلط ہے، خرچ صحیح تلفظ ہے، بولیے خرچ۔ خرچ، گڈ۔ روز کسی اجنبی مسافر کو گھر لے آتا ہوں، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ہنستا بولتا ہوں اور سویرے تڑکے اسے رخصت کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے رخصت لفظ، رخصت اکثر ہم بولتے بھی ہیں اور بہت خوبصورت لفظ رخصت، یعنی کسی کا جانا۔ کہا کہ میں اگلے دن ان کو ودا کر دیتا ہوں، جاؤ بھیا، اس لیے کہ دوستوں کی وجہ سے مل بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بس یہ میری کہانی ہے۔ خلیفہ تم تو بڑے مزے کے آدمی ہو، چلو مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بس تمہارے یہاں رکوں گا اور پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ ابوالحسن بسم اللہ، آؤ چلیں۔ اب یہ تینوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی خلیفہ ہارون رشید جو سوداگر کے بھیس میں ہے اور اس کا غلام اور اس کے ساتھ ابوالحسن۔ اب یہ ابوالحسن کے مکان پہ پہنچتے ہیں۔ ابوالحسن اور خلیفہ کھانا کھا چکے ہیں، اب دونوں شربت پی رہے ہیں۔ شیشے کی خوبصورت سراہیوں میں رنگ برنگے شربت بھرے ہوئے ہیں، سنہری تشتریوں میں میوے رکھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ واللہ ابوالحسن، میں نے دنیا جہان کے کھانے کھائے، قسم قسم کے شربت پیے، مگر یہ مزہ کہیں نہ پایا جو تمہارے یہاں ملا۔ جی چاہتا ہے روز ہم تم اسی طرح مل بیٹھ کر کھایا پیا کریں۔ ابوالحسن دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، مگر کیا کروں، اپنی قسم سے مجبور ہوں، جیسا کہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ خلیفہ ٹھیک ہے،
میری خاطر اپنا طریقہ کیوں بدلو؟ جمائی لیتا ہے اچھا پھر تم آرام کرو، میں بھی سوتا ہوں، سویرے ہی یہاں سے روانہ ہوتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کے شکریہ میں اگر میں تمہاری کچھ خدمت کروں۔ تم مجھے اپنے بغدادی دوستوں جیسا نہیں پاؤ گے جنہوں نے تمہیں لوٹنے کے بعد پلٹ کر تمہاری خبر تک نہ لی۔ ابو الحسن تمہارا یہی احسان کیا کم ہے دوست کہ تم نے میری دعوت قبول کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب مجھے کسی بات کی تکلیف نہیں، مزے میں زندگی کٹ رہی ہے۔ کچھ سوچ کر، ہاں البتہ ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، مگر تم پردیسی اس میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا بتاؤ بتاؤ، شاید میں کسی کام آ سکوں۔ بھائی، اس نے پھر بتایا کہ محلے کی مسجد میں ایک مولانا بہت ہی خبیث ہیں اور وہ بہت پریشان کرتے ہیں سب لوگوں کو، اور میرے بھی دشمن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے کہا کہ توبہ توبہ مولانا، اور یہ حرکتیں؟ ابو الحسن جی ہاں۔ خلیفہ سوچتے ہوئے، مگر ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ابو الحسن علاج؟ غصے میں فرش پر ہاتھ مارتا ہے کہ اگر خدا ایک دن کے لیے مجھے خلیفہ ہارون رشید کی جگہ دے دیتا تو میں بتاتا کہ ان کا علاج کیا ہے۔ تو وہ اس طرح سے ان کے لیے سزا تجویز کرتا ہے۔ اب خلیفہ جو ہیں وہ مسکراتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ایک دن کے لیے ابو الحسن کو اپنی جگہ بادشاہ بنا دیں۔ تو وہ ابو الحسن کو اپنی غلام کے ذریعے سے کچھ ایسی دوا کھلا دیتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنے محل میں لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ شربت پی لیتا ہے۔ ابو الحسن خلیفہ ابو الحسن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کیا بات کرتے ہو دوست، بھلا تم نے میری خاطر اتنی خاطر کی، جی بہلایا، اور میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا؟ نہ خلیفہ، ایسا نہ سمجھ ہے کہ ایسی بات پر ہنسی اڑائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو آدھی رات ہو گئی، اب سونا چاہیے۔ تو ابو الحسن پھر ان کو شربت کے لیے کہتے ہیں، وقت یاد کر کے باہر کا دروازہ بند کرتے جانا، چلتے وقت جو ہے۔ خلیفہ اچھا، مگر میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ اور شربت تو پی لو۔ اب وہ اس کے بعد شربت انڈیلتا ہے اور ابو الحسن کی نظر بچا کر اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا ہے، ابو الحسن کو دیتا ہے۔ ابو الحسن شربت پیتے ہی اونگنے لگتا ہے۔ ابو الحسن، آج کی رات تمہاری وجہ سے بہت اچھی ہے۔ خلیفہ غلام کو آواز دیتا ہے، یعنی خلیفہ جو سوداگر کے بھیس میں ہے۔ غلام ہاتھ جوڑ کر قریب آتا ہے، اس آدمی کو کندھے پر ڈال کر میرے پیچھے آ، اس کو حکم دیتے ہیں خلیفہ ہارون رشید، اور اس گھر کا راستہ اچھی طرح پہچان لے، اس کو یہیں واپس بھی لانا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کو لے جا کر ایک دن کا بادشاہ بناتے ہیں۔ تو کہانی تو بہت طویل ہے، اور لیکن بہرحال ہم نے آپ کو ایک مختصر اس کا ایک حصہ آپ کو سنایا، اور اس کے ذریعے سے آپ کا تلفظ، آپ کے لیے کس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اردو الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ تلفظ تو خاص آوازوں کا، جیسے خ کا، قاف کا، شین کا، غین کا، لیکن ساتھ ساتھ الفاظ کس طرح سے حرفوں کو مختصر کر کے بنتے ہیں، یعنی کسی لفظ میں 5 حرف ہوتے ہیں، کسی میں 6 حرف ہوتے ہیں، کسی میں 3 حرف ہوتے ہیں، کسی میں 2 ہوتے ہیں۔ تو ضرورت یہی ہے کہ جو کچھ سکھایا اس کا مستقل ریویژن کریے یا اس کی مشق کریے، تب آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اردو زبان سیکھ لی ہے۔ کیونکہ جب سیکھ لیں گے اور گفتگو میں اس زبان کو آپ بولیں گے یا اس میں کوئی بات کہیں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے لوگ آپ کی بات چیت کو سنتے ہی فوراً یہ کہہ اٹھیں گے یا یہ شعر پڑھیں گے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے۔ یعنی راجیش اگر بات کریں گے تو سننے والے یہی کہیں گے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ تو اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس پروگرام میں جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔